جس کی بیٹی بے پردہ گھوم رہی ہے وہ باپ بھڑوا ہے، جس کی بیوی بے پردہ گھوم رہی ہے وہ شوہر بھڑوا ہے، جس کی بہن بے پردہ گھوم رہی ہے وہ بھائی بھڑوا ہے۔ دیوس، اب یوگی جی ہم سے اتر پردیش میں پوچھیں کہ دیوس کس کو کہتے ہیں تو بتانا پڑے گا نا، بھڑوا، وہ کیا جانے دیوس کیا ہوتا ہے۔ کل مودی جی پوچھ لے مولانا صاحب آپ نے ایک تقریر میں کہا تھا کہ وہ دیوس ہے، دیوس کس کو کہتے ہیں تو بتانا پڑے گا نا، دیوس کس کو کہتے ہیں، بھڑوا۔ ہاں اتنا برا، اور بھڑوا کس کو کہتے ہیں معلوم ہے، وہ بھی بتاؤں گا، سننا پڑے گا تمہیں نہیں، تمہارے باپ کو بھی سننا پڑے گا۔ 2 گھنٹے 1.5 گھنٹہ یہی تو میرا پاور ہے، اس کے بعد ہماری چلے گی کہاں، اس کے بعد تم کہیں بول ہی نہیں پائیں گے، جہاں بولیں گے وہی پٹیں گے۔ یہاں یہ اتھارٹی پاور مجھے اللہ کے نبی نے دیا ہے، اسلام نے دیا ہے، شریعت نے دیا ہے۔ بھڑوا کہتے ہیں اسے جس نے اپنی ماں بہن بیٹی کو چکلے پہ بٹھا دیا ہو اور ان سے زنا کروا رہا ہو اور ان کی کمائی کھا رہا ہو، اس کو کہتے ہیں بھڑوا۔ اپنی ماں بہن بیٹی بیوی سے غلط کام کرا کے ان کی کمائی کو کھانے والا۔ اتنا برا جملہ اللہ کے رسول نے کہا، جس کی بہن بیٹی بیوی ماں بے پردہ گھومتی ہے وہ یہ ہے۔ کوئی فرق نہیں پڑے گا، میں نے ٹیبلیٹ نہیں دی، آپریشن کر دیا، لیکن کوئی فرق نہیں پڑے گا، ہم جو کرتے آئے وہی کریں گے۔ من قرأ آیت الکرسی بعد صلاة المکتوبہ لم یمنعہ من دخول الجنت الا الموت، اس آدمی کو جنت میں جانے سے سوائے موت کے اور کوئی چیز نہیں روک رہی ہے۔ یہ میری ماں بہنیں آئی ہیں، یہ بھی سن لیں، یہ تمہارے لیے الگ سے ایک ڈگری جنت میں جانے کی۔ المرأۃ اذا صلت خمسہا وصامت شہرہا وَأَحْسَنَتْ فَرْجَهَا وَأَطَاعَتْ بَعْلَهَا فَلْتَدْخُلْ مِنْ أَيِّ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ شَاءَتْ۔ امام احمد اپنی مسند میں، امام بیہقی اپنی سنن میں اس حدیث کو لائے ہیں، غور سے سنیے گا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو عورت 5 وقت کی نماز پڑھتی ہو پابندی سے، رمضان کے پورے مہینے کے روزے رکھتی ہو پابندی سے، سوائے ان دنوں کے جن دنوں میں اللہ تعالیٰ نے نماز عورتوں کے اوپر سے معاف کر دی ہے اور روزے کو رخصت کر دیا ہے، نماز تو بعد میں وہ پورا نہیں کرے گی لیکن روزہ بعد میں پورا کرنا پڑے گا۔ عورتوں کو کچھ دن پیریڈ آتا ہے، جن پیریڈ میں، جس بلڈ میں، جس مہینے میں وہ نماز نہیں پڑھیں گی۔ پیریڈ کسی عورت کو 3 دن، کسی کو 4 دن، 5 دن، 7 دن تک آتا ہے۔ بہت سی عورتیں ایسی بھی ہوتی ہیں کہ 15 دن تک بھی آ جاتا ہے۔ تو میں اس طرح نہیں، جتنے دن جو اس کی عادت ہے، 3 دن، 4 دن، 5 دن، 6 دن، عام طور پہ 4-5 دن ہوتا ہے۔ تو میرے بھائیوں اتنے دن عورتیں نماز نہیں پڑھیں گی، نماز ہی معاف ہے، جبکہ نماز کسی حال میں معاف نہیں ہے، لیکن عورتوں کی اوپر سے اتنے دن کی نماز معاف ہے۔ یہ بعد میں جب وہ پاک ہو جائیں گی، نہا لیں گی، دھو لیں گی، تو یہ چھوٹی ہوئی نمازیں وہ نہیں دہرائیں گی، ان کو دوبارہ نہیں پڑھنا ہے، جو چھوٹ گئی معاف۔ اور روزے کے مہینے میں اگر ان کو پیریڈ شروع ہو جائے، جیسے مان لیجئے آپ کے یہاں 5:30 پر، ایک مثال دے رہا ہوں، مت کہیے گا کہ مولانا صاحب 5:30 نے ہمارے یہاں تو 6 پہ ہو رہا ہے، مثال مت دیجیے گا، ایک مثال دے رہا ہوں۔ 5:30 بجے اگر آپ کے یہاں روزہ افطار ہوتا ہے، 5:30 پہ ٹائم ہے، اور کسی عورت کو 5:25 پر مہینہ شروع ہو گیا، پیریڈ شروع ہو گیا، تو یہ روزہ پورا کا پورا اس کا جوڑا نہیں جائے گا، روزہ ختم۔ صبح 5 منٹ پہلے اس کو پیریڈ آ گیا، 5 منٹ چھوڑو، 2 منٹ پہلے آ گیا، 1 منٹ پہلے آ گیا، 5:30 ٹائم ہے، 5:29 پہ آ گیا اس کو پیریڈ، تو یہ پورا کا پورا روزہ اس کا شمار نہیں ہوگا، یہ روزہ اس کو نہیں جوڑنا ہے، اس کو بعد میں پورا کرے گی، اور اس کے بعد جتنے چھوٹ جائیں گے اس کو، لیکن صبح سے شام تک جو بھوکی پیاسی رہی، اس کا ثواب اللہ اس کو دے گا، ایسا نہیں کہ اس کو محروم کر دے گا، ثواب ملے گا اس کو، لیکن روزہ نہیں جوڑا جائے گا، روزہ بعد میں پورا کرے گی، اور جتنے روزے چھوٹیں گے اس کے علاوہ وہ بھی۔ تو جو عورت 5 وقت کی نماز پڑھتی ہو اور رمضان کے پورے مہینے کے روزے رکھتی ہو، وہ احسنت فرجہ، اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتی ہو، شرمگاہ کی،
میں نے بتا دیا شرمگاہ کی حفاظت کے دو معنی، ایک تو یہ ہے کہ کوئی عورت اپنے شوہر کے علاوہ کسی اور کی طرف نظر نہ ڈالے، کسی عورت کسی دوسرے کی شرمگاہ کو حاصل نہ کرے، اور شرمگاہ کا ایک دوسرا معنی حفاظت کا، موٹے کپڑے، گاڑھے کپڑے، ڈھیلے ڈھالے کپڑے وہ اپنے جسم پر پہنے جس سے اس کے جسم کا نشیب و فراز اور اتار چڑھاؤ دکھائی نہ دے۔ وَأَطَاعَتْ بَعْلَهَا، اور اپنے شوہر کی اطاعت کرتی ہو۔ شوہر کی اطاعت میں بہت سی چیزیں شامل ہیں۔ شوہر کی اطاعت میں ایک بات یاد رکھیے گا، آپ کسی عورت سے نکاح کر کے اپنے گھر لائے، آپ اپنے کپڑے بیوی کو دے دیجئے اور بیوی آپ کے کپڑے دھل دے گی، آپ کے لیے کھانا وانا پکا دے گی، آپ کے سر میں تیل ڈال دے گی، یہ ذمہ داری ہے عورت کی۔ حضرت عائشہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سر میں تیل اس وقت بھی ڈالتی تھی جب اللہ کے رسول اعتکاف میں بیٹھتے تھے اور اپنا سر حجرے میں کر لیتے تھے، تو حضرت عائشہ اللہ کے رسول کے سر میں روزے کی حالت میں بھی تیل ڈال دیتی تھیں، کنگھی کر دیتی تھیں، وضو کے لیے پانی بھر کے دے دیتی تھیں، غسل کے لیے پانی غسل خانے میں یا کہیں جہاں نہاتے تھے وہاں رکھ دیا کرتی تھیں۔ پتہ یہ چلا کہ کنگھی کر دینا، شوہر کے سر میں تیل ڈال دینا، شوہر کے لیے پانی گرم کر دینا یا پانی غسل خانے میں رکھ دینا، ٹاول وغیرہ رکھ دینا، لنگی وغیرہ رکھ دینا کہ نہا کر میرے ہسبینڈ چینج کریں گے، یہ ساری چیزیں عورت کی ذمہ داری میں شامل ہیں اور شوہر کی اطاعت میں شامل ہیں۔ لیکن اس کے بعد اس کے علاوہ اب آپ چاہیں کہ میرے کپڑے کے ساتھ ساتھ میری اماں کے بھی کپڑے دھوئے، میرے باپ کے بھی کپڑے دھوئے، میری بہنوں کے بھی کپڑے دھوئے، اور میرے جتنے بھائی ہیں ان کے بھی کپڑے دھوئے، تو معاف کیجئے گا وہ آپ کی بیوی ہے، آپ کی نوکرانی نہیں ہے۔ شریعت نے اس کو اس بات کا مکلف نہیں کیا ہے۔ پیار سے چاہو تو کچھ بھی کام لے لو عورت سے، لیکن اگر آپ حکم چلا کر لوگے تو سن لو، شریعت نے سسر کے کپڑے دھونا عورت پر کی ذمہ داری میں شامل نہیں کیا ہے، ساس کے کپڑے دھونا ذمہ داری میں شامل نہیں کیا ہے۔ وہ تمہارے بچے کو دودھ پلا دیتی ہے، یہ بھی بہت بڑی بات ہے، اگر وہ چاہے تو تم سے دودھ پلانے کا پیسہ بھی لے سکتی ہے، بیٹا تمہارا، بچہ تمہارا، ہم دودھ پلا رہے ہیں تو ہمیں پیسہ دو، اتنا مہینہ دو، اور آپ کو دینا پڑے گا۔ مولانا صاحب یہ کیا مصیبت کھڑی کر رہے ہو، ہماری تو ویسے بھی نہیں بنتی اپنی بیوی سے، تم اور کہتے رہو سن کے جائے گی تو کل پورا خرچہ اگر آپ اپنی بیوی کو نہیں دیتے ہیں تو بیوی کو اجازت ہے کہ وہ آپ کی پینٹ کی جیب میں سے اتنا لے سکتی ہے جتنے میں اس کا اور اس کے بچوں کا خرچہ چل سکے، آپ کو بتائے نہیں، اس کو چوری میں شمار نہیں کیا جائے گا، وہ چور نہیں لکھی جائے گی۔ ڈرو مت، یہ مسئلہ جس جگہ میں نے بتایا تھا نا وہاں میری بھی بیوی گئی ہوئی تھی سننے، دوسرے دن میری جیب سے 5000 غائب ہوئے تھے۔ کوئی بڑی بات نہیں، لیکن عورتوں میں کمی ہوتی ہے، اجازت دو 2 روپے کی تو نکال لیتی ہیں 200 روپے، اور پھر حساب جڑا دیں گے، اتنے میں تیل آیا، اتنے مسالہ آیا، اتنے میں چادر، اتنے میں تکیہ، اتنے میں یہ وہ سب حساب جڑا دیں گے۔ اور ابھی بھی آپ سے کہیں گے ابھی ہوا کیا، 2 روپے کی جگہ 200 لے لیے، کہ ابھی ہوا کیا، میری پاؤنڈ سے نہیں آئی، ابھی فیئر اینڈ لولی باقی ہے، ابھی تو میک اپ کا سامان باقی ہے، وہ اور دو، حساب اور جڑا دیں گے۔ شوہروں کی خدمت اور اطاعت یہ شامل ہے کرے گی۔ آج کل تو تعریف ہی نہیں کرتی عورتیں، شوہر کتنا ہوگا، تم کیا جانو، میں بھگت رہی ہوں، میں جانتی ہوں کہ تم جانتے ہو۔ دیکھا نا، ایک پیر صاحب تھے بیچارے، وہ اپنی بیوی سے بار بار کہتے تھے میں پیر ہوں، لوگ کتنی عزت کرتے ہیں میری، اور کی بیوی کہتی بھاگ تیرے جیسے 336 پیر روز دیکھتی ہوں میں۔ بیوی پیر ہی نہیں مان رہی ہے۔ ایک دن بیوی نے پتہ نہیں ہوا میں کسی کو اڑتے ہوئے دیکھ لیا، کہتا دیکھو پیر بنے پھرتے ہیں، پیر تو وہ تھا جو ہوا میں آج میں نے اڑتے ہوئے دیکھا، ہوا میں مصلی تھا، ہوا میں مصلی پہ کھڑا تھا، ہوا میں نماز پڑھتا ہوا جا رہا تھا۔ اب یہ شوہر کو چرایا، دیکھا تو